کوئی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ وہ مجھے یہ کہے کہ آپ کا پروسیجر ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کو صحیح پروسیجر بتاؤں کہ میلاد کرنے کا پروسیجر ہونا کیا چاہیے، میتھڈ ہے کیا، نمونہ ہے کیا، سب سے پرفیکٹ اور سب سے بہترین عمل ہے کس کا؟ تو یاد رکھیے کائنات میں سب سے پرفیکٹ عمل اور سب سے بہترین عمل انبیاء کرام کا عمل ہے۔ کس کا عمل ہے؟ انبیاء کا عمل ہے، اور تمام انبیاء کے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کی اٹیسٹیشن کرنے والا جو عمل ہے وہ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا عمل ہے۔ آپ نے اپنی تعریف کس انداز سے فرمائی؟ ایک حدیث یہ سنیے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی خمسۃ ایام لی خمسۃ اسماء، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میرے 5 بڑے نام ہیں۔ کتنے بڑے نام ہیں؟ 5 بڑے نام۔ اب آپ سوچیں گے کہ حضور علیہ السلام کے 99 نام ہم نے پڑھے ہیں، لیکن 99 میں سے حضور علیہ السلام نے اس مجلس میں جبیر بن مطعم والی میں اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا انا محمد، میں کیا ہوں؟ بولیں نا ثواب ملے گا۔ میں کون ہوں؟ وَأَحْمَدٌ، اور میں احمد ہوں، اور میں کیا ہوں؟ وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں ماحی ہوں۔ اب اس کو ایکسپلین کیا، فرمایا یَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرِ، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹانے والا ہے، اور جو مٹانے والا ہو اس کو ماحی کہتے ہیں۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، حاشر وہ ہوتا ہے کہ جس کے قدموں میں محشر کیا جائے گا، جس کے قدموں میں محشر ہوگا، جو محشر کا سردار ہوگا اس کو حاشر کہتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ ہے حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ اس حدیث سے محترم سید احمد حسین گیلانی صاحب کوئی فقہ کا، کوئی معیشت کا، کوئی سماج کا کوئی مسئلہ نکلتا ہے؟ اس میں کسی نماز کا ذکر آ جائے، روزے کا ذکر ہو، زکوٰۃ و خیرات کا ذکر ہو، چلوں کا ذکر ہو، اسفار کا ذکر ہو، ایسا کسی جگہ ہے؟ ایک بھی مسئلہ اس میں سے فقہ کا نہیں نکلتا، اس میں سے کوئی مسئلہ معاش و معیشت کا نہیں نکلتا، کوئی مسئلہ سماج کا نہیں نکلتا۔ اب جب کوئی مسئلہ نہیں نکلتا تو پھر اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ نکلتا یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنے ناموں کا ذکر کر کے فرمایا میرے ان ناموں کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اپنی تعریف کر کے فرمایا لوگو قیامت تک آنے والوں جو میرے ناموں کا ذکر کر کے میری تعریف کرے گا، میری مدح سرائی کرے گا، اسے بدعتی و مشرک مت کہنا، یہ کام میں محمد خود کر کے جا رہا۔ دوسرا بہت اہم مسئلہ ہے جس میں اس وقت خارجیت اور ناسبیت جس طرح سے پھیل رہی ہے اور رافضیت جس طرح سے پھیل رہی ہے، اس کے حوالہ سے ایک اہم مسئلہ یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کے، آپ سارے حضرات پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، میں کیا لگا ہوا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کوئی سیکوینس بن نہیں رہی۔ اگر آپ کہتے ہیں میں اینڈ کر دوں، سارے بولیں تو تب، اگر کوئی آپ کہتے ہیں تو اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، ایسی بات ہے؟ پھر سنیں، واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل. اذان ہونے دیں، حدیث مبارکہ بیان کیے جائے نا تو گناہ نہیں ہوتا. کیوں حضرت صاحب؟ پیسہ ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانا کو چن لیا. واصطفیٰ قریش من کنانا، اور بنو کنانا میں سے قریش کو چن لیا. واصطفیٰ من قریش ابی ہاشم، اور فرمایا ان قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ نے بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا ہے. اس حدیث سے بھی کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں نکلتا. ایک بات جب بڑی زبردست نکلتی ہے وہ یہ ہے، جب بھی کسی دکان پر، کسی اچھی شاپ پر کوئی بندہ جائے اور اسے اگر کوئی دکاندار یہ کہے کہ آپ اپنی مرضی سے چن لیں، آپ اپنی مرضی سے جو لینا چاہتے ہیں وہ چن لیں، تو چننے والا کیا چنے گا؟ جو اس کو پسند آئے گا. جو اس کو پسند آئے گا اس کو چنے گا. جو پیس اسے پسند آیا، جو دانہ اسے پسند آیا، وہ اس کو چن لے گا. نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے پوری انسانیت سے بنی اسماعیل کو چن لیا. بنی اسماعیل میں سے پسند آیا، بنو کنانا کو چن لیا. بنو کنانا میں سے قبیلہ پسند آیا، قریش کا قبیلہ چن لیا. قریش کے قبیلے میں سے خاندان پسند آیا، بنو ہاشم کو چن لیا. بنو ہاشم میں سے ایک بندے کو چننا تھا، اللہ نے پوری کائنات میں سے نبی دو عالم کو چن لیا. اب یہ جتنے لوگ پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ ناپسندیدہ نہیں ہیں، یہ پسندیدہ ہیں. کنانا پسندیدہ، قریش پسندیدہ، بنو ہاشم کے سارے لوگ یا ان میں سے جتنے لوگ وہ اللہ کو پسندیدہ. ان میں سے پوری کائنات میں سے ایک فرد کو چننا تھا حبیب بنانے کے لیے، تو اللہ نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف اور اپنا میلاد اور اپنی مدح سرائی کس انداز سے فرمائی ہے. نتیجہ یہ نکلا، حضور کی تعریف کرنا اور حضور کے خاندان کی تعریف کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت صحابہ ہے، سنت اہل بیت ہے. اب جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ بیان کی تھی وہ یہ کہ جو دوسرا عمل انبیاء کے بعد جس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صحابہ کرام کا. کس کا عمل ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں. وہ یہ ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فی الحال فاروقی صحابہ کا ذکر ہونا چاہیے. صحابہ کا ذکر نہ ہو تو اہل سنت کی محفل مکمل ہی کب ہوتی ہے؟ ہاتھ پکڑا ہوا ہے کس کا؟ خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہے ہیں. جب ہاتھ پکڑا نا تو پھر کنیکشن کے ساتھ کیا ہوا؟ نورانیت جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہوئی. نورانیت منتقل ہونا شروع ہو گئی یوں محل جو ہے وہ یہ ٹرانسفر ہونے لگی. حضرت عمر کے ذہن میں ایک بات آئی تو کہنے لگے چلے میں کیوں نہ اظہار کر دوں محبت کا، کہ جب اتنا موقع مل گیا ہے کہ محبوب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو محبت کا اظہار کیوں نہ کر دوں. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی. کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے محبوب ہیں، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عمر تو کہ میرا خلیفہ ہے، میرا ساتھی ہے، میرا صحابی ہے،
لہذا تو تھوڑی بہت بھی محبت کرے گا تو اللہ قبول فرما لے گا، ایسا نہیں۔ فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، کہا نہیں عمر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں بنائے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ جیسی بات کہی، ہاتھ چھوڑا نہیں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ فرمایا، جیسا یہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم ہے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِي وَنَفْسِي، کہا اللہ کی قسم ہے اب میرے دل میں سب سے زیادہ محبت آپ کی ہے، یہاں تک کہ اپنی والدہ سے بڑھ کر، اپنے والد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور اپنی جان سے بڑھ کر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الان یا عمر، ہاں عمر اب جا کے بات بنی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے وہ جو محبت بعد میں کہا نا کہ میں اب جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما لیا اور اس کی تصدیق فرما دی کہ ہاں اب تیری بات بن گئی ہے کہ اب تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے چاہنے لگا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ کہتے ہیں احد کا میدان آیا اور احد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ بات جب مشہور ہو گئی تو ہوا کیا؟ فرمایا حتی کثرت الصوارخ فی ناحیت المدینہ، مدینہ کے مضافات میں چیخ و پکار کی کثرت ہو گئی، لوگ رونے لگے، صحابہ کرام رونے لگے، صحابیات رونے لگی۔ کہتے ہیں اس جو چیخ اور پکار چل رہی تھی، اس رونے کے دوران ایک عورت، انصاری عورت باہر نکلی اور وہ باہر نکل کر آواز لگانے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ تیرا فلاں جو بندہ تھا، تیرا خامد تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی رہی، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ جب وہ بار بار یہ کہتی گئی تو کہتے ہیں انس بن مالک اس عورت کو میدان میں لے جایا گیا، لاشوں کے ساتھ سے وہ گزرتی گئی، اسے کہا گیا کہ زوجہ کی، یہ تیرا زوج ہے، یہ تیرا خامد ہے۔ اس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کو کہا اخو کی، تیرا یہ بھائی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس سے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اور وہ ایک صدا بلند کرتی گئی، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا حتی دفعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اسے پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب پکڑ کر لے جایا گیا تو پھر وہ یہ بات کہنے لگی کہ میرے رسول کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا امام کی، تیرا رسول تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا رسول۔ آئے افسوس آپ سو گئے نا، آپ سوئے نہ ہوتے تو آپ اس بات کو سمجھتے کہ کیا منظر کیا ہے اور صحابیہ کا ایمان کیا ہے اور رسول اللہ کا سامنے ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ کہا امام کی، رسول اللہ تیرے سامنے موجود ہیں۔ فَأَخَذَتْ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، اس نے فوراً حضور علیہ السلام کو کرتے سے پکڑ لیا، حضور علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا اور کرتا پکڑ کے کہنے لگی ثُمَّ قَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ لَا أُبَالِي إِذَا سَلِمْتَ، ہمارا میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی تکلیف کا کوئی دکھ ہی نہیں۔ میرا خامد فوت ہو گیا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میرا بھائی فوت ہو گیا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میرا بیٹا چلا گیا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ جب آپ سلامت ہیں تو پھر دکھ کس چیز کے ہیں؟ غم گسار جب موجود ہے تو غم کس چیز کا ہے؟ جب دکھوں کا مداوع کرنے والا موجود ہے تو دکھ کس چیز کا ہے؟ فرمایا اذا سلمت، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صحابیہ نے یہ عمل کیا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ فقہ کا کوئی مسئلہ اس سے بھی نہیں نکلتا۔
صرف یہ نکلتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے، یہ بیان کرنا چاہا ہے دنیا کے سامنے، امت کے سامنے، کہ دیکھو تم تو صحابہ کی بات کرتے ہو، اور رسول اللہ کی ایک صحابیہ نے اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے زوج اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے سے بڑھ کر کس انداز کے ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اسی کو آگے یوں بیان کرتے ہیں، اس کو آج کل بڑے بڑے ہمارے پیٹ والے حضرات نا، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے عاشق رسول ہیں اور ہم نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس کو ایک بڑے پیارے انداز میں طیبہ جو ہے وہ طیبہ ضیاء کالم لکھنے والی خاتون ہیں امریکہ میں، ضمناً بات آ گیا تو بیان کرنے لگا۔ کہا کہ ہم امریکہ میں تھے تو وہاں یہ اعلان ہوا کہ یہاں ایک محفل ہونے لگی ہے، تو محفل میں پاکستان سے ایک عاشق رسول تشریف لا رہے ہیں، جس طرح ہماری محفلوں میں کہتے ہیں نا عظیم عاشق رسول فلاں تشریف لاتے نعت پڑھنے کے لیے، تو میں کہتا ہوں یار آپ کو کیا پتا ہے یہ عظیم عاشق رسول ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ عظیم عاشق رسول کون ہے؟ صحابہ کھڑے ہوں تو ان میں سے کوئی پتہ نہیں ہے عظیم عاشق رسول کون ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ کسی اور کے لیے کرتا دے کے بھیجتے ہیں، فلاں کو دے کے آؤ، اور آپ کہتے ہیں جی عظیم عاشق رسول، آج پاکستان سے عظیم عاشق رسول اس محفل کے تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی وہاں گئی اس محفل میں کہ میں اس عاشق رسول کی زیارت کروں گی۔ تو جب میں اس حال میں پہنچی جہاں کانفرنس منعقد تھی، تو کہتے ہیں عاشق رسول جب اس محفل میں آیا نا تو کرسی پر وہ بیٹھ نہ سکے، بڑی کرسی لائی گئی، بڑی کرسی پر بیٹھے اور پیٹ رکھنے کے لیے ٹیبل رکھا گیا۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، بات یہ آئی کہ میں نے جتنے قصے، جتنی کہانیاں، جتنے ساری ڈائجسٹیں پڑھی ہوئی تھی، ان میں یہ تھا عاشق کبھی موٹا تازہ فربے نہیں ہوتا، دنیا کا عاشق جو بھی ہو وہ اس انداز کا نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا جب دنیا کے عاشق سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، فربے نہیں ہوتے، موٹے نہیں ہوتے، رسول اللہ کا عاشق ایسا کب ہو سکتا ہے؟ کہا میں اٹھی اور میں مجلس سے چلی گئی۔ اب اس کے بعد سے یہ حدیث مجھے صبح ملی تو میں نے لکھ لی، یہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَإِنِّي أُحِبُّكَ، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ تو کیا کہہ رہا ہے۔ کہا اس نے 3 مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کنت تحبنی فأعد للفقر تجاففا، اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر فوراً فقر کے لیے تیار ہو جا۔ اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے پھر فوراً فقیر ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ فرمایا فقر فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاها، فرمایا فقر اتنا جلدی میرے عاشق کا پیچھا کرتا ہے جتنا طوفان بھی کسی کا پیچھا نہیں کرتا۔ میرے عاشق تو فقیر ہوا کرتے ہیں، ان پر تو فقر آ جاتا ہے، اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر فقیر ہونے کے لیے تیار ہو جا، پھر فقر تیرے اوپر آنے والا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا عاشق رسول ہونے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ بہت بڑی مسند پہ بڑا عظیم بندہ بیٹھا ہوا ہو اور 2-3 آدمی اس کے بازو کو تھامے ہوئے ہوں اور یہ ہو، یہ عشق رسول نہیں ہوتا۔ عشق رسول یہ ہوتا ہے سوکھا ہوا بدن ہو، ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں اور سانس لینے کی بھی بساط نہ ہو، اور پھر بھی کوئی دوسرا کہے، حضرت زید سے آ کر کہنے لگے، وہ پورا قافلہ جو حضرت زید کو شہید کرنے آیا، ابو سفیان بھی اس میں شامل تھے، جب شہید کرنے کے لیے آئے تو کہنے لگے زید صرف ایک بات بتا، تیرا دل ابھی یہ کہتا ہے نا کہ کاش تیری جگہ محمد ہوتے اور ہم انہیں شہید کرتے؟ تیرا دل یہ کہتا ہے؟ کیونکہ وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں حضرت زید تھے۔ حضرت زید کہنے لگے جی، نے کہا کیا تو یہ سوچتا ہے
تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش تیری جگہ محمد ہوتے اور ہم انہیں شہید کرتے. حضرت زید نے کہا اللہ کی قسم ہے میں اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے یہاں مار دیا جائے، لیکن جس جگہ بھی میرے محمد ہیں ان کو کانٹا بھی نہ چبھے، ان کو کانٹا نہ چبھے، کسی طرح بھی وہ جہاں ہیں وہاں سلامت رہیں. فرمایا میں قطعاً پسند نہیں کرتا یشاق فی مکانہ شوکتاً یؤذیہ، اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے رسول کو کانٹا چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ رسول اللہ کو شہید کیا جائے، ہزاروں زید قربان ہو جائے رسول اللہ کی نعلین پاک پر. ٹائم کتنا ہو گیا؟ پورا تو کرنا ہے نا. لیاقت کیانی صاحب فرماتے ہوتے ہیں ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آخری بات سنیے، یہ غار ثور کا واقعہ، وہ جس طرح یارانہ بھول جاتا ہے، یہ کہا نا غار ثور میں جتنا جو کوئی یاری کا دعویٰ کرنے والا چلا جائے نا، وہاں جا کے دیکھ کے پھر اسے اپنی یاری پہ شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ میری بھی کوئی یاری ہے. یار تو وہ تھا کہ جس نے اتنی زیادہ گھاٹی سے اٹھا کر اپنے نبی کو رات کی اس اندھیری میں پھر یہاں لا کر یہاں اس کی حفاظت کی. یار تو یہ ہوتے ہیں. سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ غار ثور کا واقعہ ہے، ہجرت کی رات کا واقعہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور آپ غار ثور کے منہ پر پہنچے تو کیا ہوا. واقعہ آپ نے سارا سنا ہوا ہے، صرف اس کے اندر کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا جو تعلق اور استواری ہے رسول اللہ کے ساتھ وہ کس انداز کے ساتھ. نماز کی فکر نہ آپ کرنا، نماز کا ٹائم ابھی باقی ہے اور 2 بجے ہیں تقریباً. آج کل 3:45 بجے تک ہے یاسین صاحب، اب 3:45 بجے تک، لیکن ہم 2:45 کو چھوڑ دیتے ہیں، آخری 15 منٹ پھر جو ہے اس میں شک میں ہوتے ہیں. 3:30 بجے تک نماز کا بالکل وقت موجود ہے اور ہم 3:30 بجے سے پہلے نماز پڑھیں گے، بعد جماعت بھی پڑھیں گے. نہ آپ کو جماعت کی فکر کرنی ہے نہ آپ کو وقت کی فکر کرنی ہے، بس اتنا یہ ہے کہ ہم اس کو کلوز جو ہی کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ العزیز. جب اس غار کے دروازے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دانی ادخل قبلک، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس غار میں آپ سے پہلے داخل ہونا چاہتا ہوں. تو پوچھا کیوں؟ میں اس لیے کہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہوگا، میں پہلے کروں گا، پھر آپ کو بلاؤں گا تو آپ نے آنا ہے. جی کافر پیچھے پڑے ہوئے ہوں اور جان کا خطرہ ہو، سر پر موت منڈلا رہی ہو اور مکہ کے کافر ہوں، لیکن ابو بکر وہ ہے جو پھر بھی عزت رسول کا خیال کرتا ہے، ناموس رسول کا خیال کرتا ہے، حرمت نبوی کا خیال کرتا ہے. فرمایا پہلے میں جاؤں گا اور پھر میں جناب کو بلاؤں گا تو تشریف لائیں گے. اندر چلے گئے، جا کر دیکھا جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو بند کیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر، کرتا بھی پھاڑ دیا. جو کرتا پہنا ہوا تھا نا، جی ہمارے تو امام میں ہی جناب کسی جگہ گر جائیں تو کہتے ہیں پیر صاحب کا امامہ گر گیا، کہتے ہیں ہم قیامت آ گئی. جی کیوں قیامت آ گئی؟ حضرت معذرت کے ساتھ میں اور بات کر رہا ہوں. پیر صاحب کا امامہ گر، پیر صاحب کا امامہ گر گیا ہے تو کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ کی ناموس کی خاطر تو صحابہ کا خون گرا ہے. صحابہ کا خون گرے تو تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حسین اپنے بال بچے کو کربلا میں کٹا دے تو تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. پیر صاحب کا امامہ گریا تو کون سی قیامت آ گئی؟ یا ابو بکر کے کپڑے یہاں پڑ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے اپنا کرتا پھاڑا، سوراخوں میں دیا، سوراخ بند کیے. جب کرتا بھی چلا گیا اور جو کپڑا میسر تھا پردے کے علاوہ وہ چلا گیا، تو اس کے بعد ایک سوراخ جب بچ گیا تو خالی نہیں رہنے دیا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا. ایڑی رکھنے کے بعد آواز دی کہ حضور تشریف لے آئیے. خود نہیں آئے باہر کی تاکہ سوراخ کو نہ دیکھیں کہ سوراخ خالی ہے. پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ کی عزت و ناموس کے حرمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا تشریف لے آئیں. تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے نا، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ کپڑا ہی نہیں ہے، تو کہنے لگے سنیے اَیْنَ ثَوْبَکَ یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟
फ़अख़बर अल्लज़ी सना फ़अख़बरहु बिल्लज़ी सना, जो कुछ उन्होंने किया था उसकी सारी खबर दे दी कि हुज़ूर ये सुराख पड़े हुए थे, मैंने सुराखों को बंद किया, इसलिए मैंने जहाँ कोई कपड़ा ज़रूरत पड़ा तो वहाँ दे दिया, तो अब मैं यहाँ। सुनिए अब हुआ क्या। फ़रफ़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि, आपने ये तो सुना कि वहाँ सांप ने ये किया तो हुजूर ने ये किया, फलां ने ये किया तो फलां ने ये किया, ये नहीं आपने सुना होगा जो मैं आज आपको सुनाने लगा। जैसा अबू बकर ने कहा हुजूर सुराख खाली थे, कपड़े मैंने जो भी थे वो फाड़ के उन सुराखों को बंद किया और अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप तशरीफ़ लाएं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठा लिया और हाथों को उठाकर क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा अजअल अबा बकर मई फी दरजती यौमल क़ियामा। इतने खुश हो गए हुजूर अलैहिस्सलाम इज्जत की वजह से कि अबू बकर ने मेरी इतनी इज्जत की है, इतनी मेरी तौक़ीर व ताज़ीम की है, अपने कपड़े फाड़ के सुराखों में दे दिए हैं। फरमाया अल्लाहुम्मा अजअल अबा बकर मई फी दरजती यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन अबू बकर को मेरे दर्जे में मेरे साथ जगह अता कर दे। क़यामत के दिन अब जब ये किया ना तो हुआ क्या, मंजर कितना प्यारा है, मंजर इतना प्यारा है, अल्लाह इतना करीब है, जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह कितना करीब है, अल्लाह हमारे साथ है, हमारे बिल्कुल पास है, हमारे साथ है, हम अल्लाह की कंपनी में हैं, अल्लाह की मायत और निगरानी में है। तो सुनिए कि अल्लाह कितना करीब था वहाँ गारे सौर में। अल्लाह हर जगह करीब होता है, लेकिन जहाँ रसूल होते हैं या रसूल के उशाक होते हैं वहाँ और ज़्यादा करीब होता है। होता हर जगह है, कहीं कहार होता है, कहीं जब्बार होता है, कहीं जबरूत की उस सिफ्त में होता है, लेकिन जहाँ रसूल या उशाक रसूल होते हैं वहाँ जब होता है ला वजदुल्लाह गफूर रहीमा, वहाँ अल्लाह गफूर होता है, रहीम होता है, बख्शने वाला होता है, मेहरबानी करने वाला होता है। अब हुआ क्या, जैसा हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह अबू बकर को मेरे दर्जे में जगह अता फरमा क़यामत के दिन, यानी मेरे साथ रखना, जब गारे शोर में मेरे साथ है तो क़यामत में भी मेरे साथ रखना। फ़अौहल्लाहु इलैहि अन्नल्लाह क़द इस्तजाब लक, अल्लाह ने वही फरमा दी, जिब्रील को भेजा, जिब्रील दौड़ के जाके मेरे महबूब को कह दे मैंने तेरी दुआ को और कबूल कर लिया। क़द इस्तजाब लक, तहकीक लगा के फरमाया तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, तो इसका साथ क़यामत में मांगता है, लो हमने जिंदगी में भी तेरे साथ रख दिया, कब्र में भी तेरे साथ रख दिया और क़यामत में भी तेरे साथ रहेगा। ये कब मिलता है ये दर्जा, कि जब कोई अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करके अल्लाह की नेमत उज़्मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानकर उनकी इज्जत और नामूस के लिए, उनकी हुर्मत के लिए हर जगह सहाबा का किरदार अदा करता है, सहाबा जैसा किरदार अदा करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको ये दर्जा अता फरमाते हैं।